الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محترم، بات چل رہی تھی نماز کے فرضوں کی۔ نماز میں 7 فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قائد اخیرہ اور نمبر 7 خروج بسنعہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو نماز کے پہلے فرض تکبیر تحریمہ کا مطلب بتایا تھا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کا دوسرا فرض قیام کا مطلب۔ قیام کی کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں۔ قیام اس طرح ہو کہ آدمی بالکل سطر کھڑا ہو، اس طرح جھکا ہوا نہ ہو جو کہ جب ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرات ہے۔ بقدر قرات فرض، قیام بھی فرض ہے، اور بقدر قرات واجب تو قیام بھی واجب ہے۔ فرض وتر اور عیدوں کی نماز میں اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح کسی نے یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے۔ اگر ہم سے کھڑا نہیں ہو جاتا جب یہ قیام ہم پر ساقط ہوگا، یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہو، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی ستر کھلتا ہے، یا قرات سے مجبور محض ہو جاتا ہے، یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ناقابل برداشت تکلیف اگر ہوگی تو بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عصا یا بیساکھی یا کسی لاٹھی وغیرہ یا خادم یا دیوار وغیرہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہو تو اس طرح پڑھنا فرض ہے۔ اگر ٹیک لگا کر دیوار سے ٹیک لگا کر پڑھ سکتے ہیں تو چاہیں ایسا پڑھیں، لیکن اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اگر صرف اتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ صرف کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، تو اتنی دیر تک بھی کھڑا ہونا فرض ہے۔ خبردار، بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اپنے گھر سے اچھے خاصے چل کر آتے ہیں اور وہ لوگ مسجد میں آ کر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ وہ اس حکم شریف پر غور فرمائیں، جتنی نمازیں کھڑے ہونے کی طاقت کے باوجود بیٹھ کر پڑھی ہیں ان کو لوٹانا فرض ہے۔ اسی طرح ویسے ہی کھڑے رہ سکتے تھے مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور بیٹھ کر یا پھر بیٹھ کر پڑھی تو ان نمازوں کا بھی لوٹانا فرض ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ بعض مسجدوں میں کرسیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے، بعض بوڑھے وغیرہ ان پر بیٹھ کر فرض نمازیں پڑھتے ہیں، حالانکہ گھر سے چل کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، لیکن نماز کے بعد کھڑے ہو کر باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو کرسی پر یا نیچے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے پیارے محترم، ان کی نمازیں نہیں ہوتی۔ ان کو چاہیے کہ جو کھڑے ہو کر گھر سے آئے ہیں چل کر اور کھڑے ہو کر باتیں بھی کرتے ہیں، اور جب نماز کے لیے نماز شروع کرتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو ان کو چاہیے اگر کھڑے ہونے کی طاقت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھی ہے تو اپنی نمازوں کو دوبارہ پڑھیں۔ ہاں، نفل جو نماز ہے اگر ہم کھڑے ہو بھی سکتے ہیں پھر بھی نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا اس کو بھی افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔
تو اگر نفل ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو جو ثواب ملتا ہے ہمیں کھڑے ہو کر دگنا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے میرے پیارے محترم نماز کو جو ہے کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے. البتہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھیں تو ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. جو آج کل رواج پڑ گیا نا نفل نماز کو بیٹھنے کا، بظاہر یہ معلوم ہوتا کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. ان کا خیال یہ غلط ہے. لہذا نفل نماز کو بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنا زیادہ افضل ہے. یہ ہے ہماری نماز کا دوسرا فرض، قیام. اس لیے میرے پیارے محترم نماز کے بارے میں پوری طرح جانکاری حاصل کرنے کے لیے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پیارے دین کی پیاری بات پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے. اور کسی بھی اسلامی بات کو آگے پہنچانا، دین کی بات کو آگے پہنچانا یہ ثواب جاریہ ہے. جو اسلامی بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں وہ آگے پہنچائیں، یار دوستوں کو شیئر کریں اور دین کی باتیں پہنچائیں. ہماری وجہ سے اگر کسی کی نماز درست ہوتی ہے تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی عطا فرماتا ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو صحیح طرح سے نمازیں